یہ جو بات کر رہے تھے پیرانویا کی بھی بات کر رہے تھے، تھوڑا سا پیرانویا تو ہوتا ہے کرسٹل میتھ سے یا کوکین سے، چاہے کوئی ایڈکٹ نہ بھی ہو، لیکن زیادہ پیرانویا ایڈکشن کی علامت ہے کہ اب زیادہ جو پیرانویا ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ ٹاکسک بن رہے ہوتے ہیں میٹیریلز. تو جو پیرانویا ہے بنیادی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ایڈکٹس کو ہوتا ہے، اور جو لوگ ایڈکٹس نہیں ہوتے ان کو پیرانویا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو یوز کرتے ہیں یہ سارے سبسٹنسز تو ان کو اس طرح پیرانویا نہیں ہوتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پیرانویا ہے، جی آپ کا سوال یہ تھا کہ جو پیرانویا ہے کسی ایک خاص ہی ڈائریکشن میں کیوں چلتا ہے، تو وہ انوائرمنٹل فیکٹر ہے کہ جس انوائرمنٹ میں کوئی خاص چیز ہوتی ہے اس بندے کے کنسرن کی تو وہ خود بخود اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے. یعنی اگر بیوی کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ چل رہا ہے تو پیرانویا بیوی کی طرف ڈائریکٹ ہو جائے گا. تو اگر کاروبار کے کسی معاملے میں پیرانویا ہے تو پھر وہ ادھر ہو جائے گا ڈائریکٹ، کیونکہ پیرانویا تو پیچھے ایک پورا بندوبست ہے نا. لیکن یہ ہوتا تب ہے جتنے بھی برے اثرات ہوتے ہیں ڈرگز کے، یہ سارے کے سارے ایڈکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں، ڈرگز کی وجہ سے نہیں ہوتے. یہ جتنا بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ جو بندے کو ایڈکشن ہوتی ہے اس وجہ سے اس کے سارے برے اثرات سامنے آتے ہیں. بذات خود ڈرگز کے کوئی برے اثرات نہیں ہوتے. دیکھیے الکوہل بنیادی طور پر ریلیکس کرتی ہے، کانفیڈنٹ کرتی ہے، کائنڈ بناتی ہے. لیکن اگر اس بندے کے رویے اس سے اپوزٹ ہو جائیں اور وہ ان کائنڈ ہو جائے اور وہ لڑائی جھگڑا کرنے پہ اتر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایڈکٹ ہے. تو شراب کے بنیادی اثرات میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے. اگر کوئی بندہ شراب پی کے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، لمبی لمبی لانگ ڈسٹنس کالیں کرتا ہے یا پیرانوائڈ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شراب اس پہ اثر نہیں کر رہی بلکہ الڈیہائیڈ اس پہ اثر کر رہی ہے، جو کہ شراب کی بیماری میں جسم میں بنتی ہے. اسی طرح باقی ڈرگز کے بھی اپنے اپنے ٹاکسنز ہیں، اور وہ ٹاکسنز صرف اس صورت میں بنتے ہیں جب وہ بندہ ایڈکٹ ہوتا ہے، جب وہ نشئی ہوتا ہے. ہاں شروع میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی وقت لگتا ہے کہ زیادہ ہو رہا ہے. صرف آئس سے نہیں ہوتا، کوکین سے بھی ہوتا ہے، اور باقی بھی نشوں سے کچھ نہ کچھ پیرانویا ٹریگر ہو سکتا ہے. تو پیرانویا ایک بیماری بھی تو ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا جو ذاتی تجربہ ہے وہ بہت یونیک ہے اور میں کوئی مختلف ہوں اور باقیوں کو ہوتا ہے پر مجھے نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں. تو اس چیز کو ہم ٹرمینل یونیکنس کہتے ہیں، کہ اپنے آپ کو اس سے مستثنا سمجھنا، جو چیز کے قانون ہے، جو قانون قدرت ہے، اس سے اپنے آپ کو مستثنا سمجھنا. اس سے ذرا بڑھائی سی محسوس ہوتی ہے. اس سے وہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی اونچے درجے کا ہوں، میں ممتاز ہوں یا میں امتیاز رکھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جب کریونگ ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ مجھے سرٹن کام کرنا ہے، جیسے کہ یکدم بیٹھے بیٹھے آپ کا دل چاہے کہ میں نے پیزا کھانا ہے، اور 10 منٹ کے بعد آپ کو لگے کہ پیزا کے بغیر تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا اور مجھے تو ہر صورت میں پیزا کھانا ہے. تو انسانوں کے اندر یہ امپلس ہوتا ہے جو بعد ازاں کریونگ کی شکل اختیار کر جاتا ہے. پیرانویا شکیزوفرینیا کا ایک سمٹم بھی ہے. جو سمٹمز ایڈکٹس کو ہوتے ہیں وہ سمٹمز دوسرے لوگوں کو بھی کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں. جیسے پیرانویا جو ہے یہ شکیزوفرینیا کا انٹیگرل پارٹ ہے، اس کے اندر ہوتا ہے. اور بہت ساری اور بھی بیماریاں ہیں جس میں کہ پیرانویا ہوتا ہے. شک اور پیرانویا میں فرق ہوتا ہے. شک کے بارے میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے شک ہے، اور پیرانویا کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ نہیں یہ مجھے شک نہیں ہے، یہ پک ہے. یہ تھوڑا فرق ہوتا ہے اس کے اندر. اچھا، یہ جو دکھڑا ہوتا ہے نا نشے کی بیماری سے بحالی کی طرف، جب آپ سفر کرتے ہیں اور آپ کو والدین کی چھوٹی چھوٹی باتیں بری لگتی ہیں، یا آپ کا خاص طور پر بہنوں بھائیوں سے لڑنے کو دل کرتا ہے، آپ کا امی کے اوپر ملبہ کافی آپ دڑا دڑ ملبہ پھینک رہی ہوتی ہیں، تو یہ قصور
آپ کی امی کا نہیں ہوتا یا بہن بھائیوں کا نہیں ہوتا، یہ بیماری ستا رہی ہوتی ہے، وہ اس نے سیاپا ڈالا ہوتا ہے. اب سیاپا لفظ سمجھتے آپ؟ یعنی نشے کی بیماری نے سیاپا تب بھی ڈالا ہوتا ہے جب آپ نشہ نہیں کر رہے، اور نشے کی بیماری نے سیاپا تب بھی ڈالا ہوتا ہے جب آپ نشہ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی فرق بات چیت کر رہے تھے اسٹیج پہ، تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ کتنا ڈیپلی انہوں نے اسٹڈی کیا ہے اور بہت اچھی انہوں نے ساری پریزنٹیشن دی. اور میں وہ دن بھی یاد کر رہا تھا جب فرق سارے ملبے ادھر ادھر پھینکا کرتے تھے، لیکن آج ماشاءاللہ وہ کتنی اچھی طرح کہ بیچ میں کسی نے مذاقن کہا کوئی بات، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے آئس کرنا ہے، کہ اگر ہٹلر نے یا کسی نے، کس کی بات کر رہے تھے، ہٹلر نے ایجاد کی تھی تو انہوں نے کہا ہاں، تو ہٹلر نے تو بعد میں پھر مطلب اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں ہی ختم کر لیا تھا، تو اس کی تو کوئی چیز قابل تقلید نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی انہوں نے روشنی تلاش کرنی شروع کر دی ہے اپنے طور پر، یعنی کھوج لگانا شروع کر دیا ہے کہ حقائق کہاں ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اصل بات امی اور آپ کے درمیان نہیں ہے، یہ بیچ میں کوئی سیاپا ہے؟ اسی کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے اندر ڈیفرنس آف اوپینین نہیں ہے، یہ کوئی انگریز ہے جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنا چاہتا ہے. یہ اس انگریز کو تلاش کریں اور اس کے ساتھ نپٹیں. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو گھروں سے بھاگتے ہیں تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ کئی لوگ جو کوئی ضد کرتے ہیں اور نہیں مانی جاتی تو وہ گھر سے بھاگتے ہیں تو ان کی ضد مانی جاتی ہے؟ آپ میں سے کوئی واقف ہے اس فینومینا سے یا اس چیز سے کہ لوگ رن اوے کرتے ہیں اپنی ناجائز ضدوں کو منانے کے لیے؟ بیویاں بعض اوقات ناراض ہو کے میکے چلی جاتی ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کا میاں ان کی یاد میں جب تڑپے گا تو وہ اپنی ناجائز بات منوا کے تو واپس آئیں گی. اچھا مجھے بتائیں کہ کوئی رن اوے کرنے والے کی شرط ماننے کا کیا نتیجہ ہے؟ رن اوے کا مطلب ہے کہ جو کسی سچویشن سے، جیسے کوئی بیوی ناراض ہو کے میکے چلی جاتی ہے کوئی اپنی ایسی شرط منوانے کے لیے جو جائز نہیں ہے، کیونکہ جائز شرط تو آپ مذاکرات سے منوا سکتے ہیں، اور ناجائز شرط اگر ہو تو وہ ڈسٹنس دے کے، کریونگ دے کے بندہ بات منانا چاہتا ہے. جیسے سالک نے رن اوے کیا تو اس کا خیال تھا اب کی بار نہیں، چلو پچھلی بار صحیح، کہ میری ماں میری کریونگ میں مبتلا ہو جائے گی اور میری طلب جو ہے میری ماں کو اتنا مجبور کر دے گی کہ وہ میری باتیں ناجائز مان لے گی. تو ان کی والدہ نے نہیں مانا کیونکہ وہ ٹریننگ میں آ چکی تھی. لیکن یہاں بہت سارے میرے بہن بھائی آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ گھروں میں کتنے پرسنٹ یہ بات ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے جی یا تو میری گل منو یا پھر میں جا رہا ہوں، تو اس کی بات مانی جاتی ہے، یا جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر پیغام بھیجا جاتا ہے کہ تم واپس آ جاؤ تمہاری باتیں مان لی جائیں گی؟ صرف یہ کہا تھا کہ بزنس کی الف بے تے نہیں پتہ جس بندے کو، لیکن ہر بندے کا ایک شوق تو ہوتا ہے نا، شوق دا تے کوئی مول نہیں نا. تو ہر روز ہزاروں لوگ اپنے بزنس میں نقصان اٹھاتے ہیں جس سے کہ دوسرے لوگ فائدے اٹھاتے ہیں. تو بزنس کرنے کے لیے آپ کو پہلے کسی کے ساتھ شاگردی اختیار کرنی پڑتی ہے، یا آپ یونیورسٹی جاتے ہیں بزنس پڑھتے ہیں، یا آپ کوئی کام ایسا نوکری کرتے ہیں جہاں آپ آبزرو کر سکیں کہ یہ جو بزنس جس میں میں نوکری کر رہا ہوں اس میں بزنس کو کیسے کیا جاتا ہے. نوکری کرنا بہترین طریقہ ہے یہ آبزرو کرنے کا یا سیکھنے کا کہ بزنس کیسے کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ڈھیر سارے پیسے ہوں تو ہم بزنس کامیابی سے کرنے لگیں گے. حتیٰ کہ جن لوگوں کی لاٹری نکل آتی ہے وہ سارے کے سارے 5 سال بعد دوبارہ اسی حالت کو پہنچ جاتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کریں. دیکھیں نشہ چھوڑنے کے بعد اکثر لوگ کوئی نہ کوئی حسین بات کرتے ہیں، بہت ہی خوبصورت بات کرتے ہیں، جو کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ مانی جائے گی، اور اس کے پس پردہ گڑبڑ کا پروگرام ہوتا ہے، اور وہ بڑی پیاری سی کوئی اچھی سی بات ہوتی ہے. کوئی آپ میں سے بتائے گا کہ عموماً وہ کیا اچھی سی اور پیاری سی بات ہوتی ہے جو کہ نشہ چھوڑنے کے بعد پیشنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جا کے گھر پہ؟ مجھے پڑھنے دیں، مجھے عمرے پہ لے جائیں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. وہ باغی نہیں ہو رہا ہوتا، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں
کھل کے نہ کہوں کہ میں یہ غلط کام کرنا چاہتا ہوں، در پردہ منصوبہ بنا کے وہ غلط کام کرنا چاہتا ہے. نہیں ابھی دیکھیں نا، اگر آپ کو 5 سال بھی ہو جائیں نشہ چھوڑے ہوئے اور آپ کہیں کہ میں ہائی جمپ لگا سکتا ہوں 10 فٹ اونچا، تو اس سے تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں نا. تو بزنس سکل تو ایک الگ چیز ہے، اور یہ بات کہ 1.5 سال ہو گیا بالکل الگ بات ہے. لیکن جب بندہ اپنے گھر والوں سے مذاکرات کر رہا ہوتا ہے اور اس کے مذاکرات کے انداز سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ ریکوری میں ہے یا ان دی پروسیس آف ریلیپس ہے، اگر وہ بیچ بیچ میں اپنے باغیانہ اشارے دے رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں تو کم از کم ایک ٹرمینالوجی مل گئی کہ میں تو مشکور ہوں کیونکہ ہمیں تو صحیح لفظ نہیں مل رہے ہوتے. تو جیسے کوئی فیملی نے ہمیں بتایا کہ ہمارا مریض اداس رہتا ہے، ناراض رہتا ہے، تو ہم نے کہا اچھا اداس ناراض رہتا ہے، تو ہم نے ایک ٹرم بنا لی. تو اس سے تو ہمیں مدد ملتی ہے کہ وہ جو باغی اندر ہوتا ہے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی ریلیشن شپ جو ہے اس کو سموتھ رکھنا شروع کر دیں نا، جہاں بھی ہو تو سموتھ رکھنا شروع کر دیں. اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی امی کو عاجز کریں، اپنی امی کو تنگ کریں، کیونکہ ان کو اور بھی بڑے مسائل ہیں زندگی میں، ان کو اور بھی بڑی پریشانیاں ہیں. اوپر سے اگر اولاد اپنے مسائل پیدا کرنا شروع کر دے تو پھر زندگی کس نہج پہ چلی جاتی ہے. آپ چلے گئے اور آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے اور آپ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کریں، لیکن آپ نے سمجھا کہ نہیں، میں نے اپنی جو ایک حیثیت ہے بیٹے کی اس کو کیش کرانا ہے، اس کی کریونگ میں ڈالنا ہے. تو بڑا اچھا ہوا کہ آپ واپس آ گئے اور آپ سے ہم نے مذاکرات شروع کر دیے. لیکن آپ کی امی پاس ہی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بتا سکتی ہیں کہ کون سا سٹیپ لیا جا چکا تھا اور پھر میں نے روکا تھا؟ کون سا سٹیپ لیا جا چکا تھا جو میں نے پھر روک دیا تھا؟ جی پولیس میں کیا آرڈر کر دیا تھا ایس پی صاحب نے؟ ایف آئی آر کاٹے فوراً. تو میں نے پھر فون کر کے کہا کہ نہیں، ایک دن ٹھہر جائے، کہ ہم پیار کرتے ہیں تو اس قسم کے سٹیپس لیتے ہیں، ورنہ یہ سٹیپ کبھی بھی نہ لیں کہ ہم کسی بھی ایکسٹینٹ تک چلے جاتے ہیں آپ کی بہتری کے لیے. صرف سرنڈر کے علاوہ کوئی حل نہیں. آپ سرنڈر کریں، آپ کی امی کو ہم کہیں گے کہ آپ کے ساتھ کائنڈ ہو، اور ایک ماں کو کہنا کائنڈ ہو ویسے ہے سپر فلوس. ماں کائنڈ نہیں ہوگی تو بھی کون کائنڈ ہوگا؟ اسٹینڈ کا بھی بڑا سیاپا ہوتا ہے، کیوں بشرا؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں جو پیچھے بون آف کنٹینشن ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو رونا پڑا ہوتا ہے، یہ جو آواز نکلتی ہے تو اس میں سے 51% رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ پہچان لیں کہ اس کا تعلق جو ہے نشہ چھوڑنے کے پروسیس سے ہے. جب نشہ چھوڑا ہوتا ہے تو اندر بڑا رو رہا ہوتا ہے، تو یہ رونا دھونا تو پھر چلتا ہی رہتا ہے نا. لائف کو ری سٹارٹ کیا کرنا ہے؟ لائف ری سٹارٹ ہو چکی ہے اور آپ کو ابھی اس کے ثمرات مل رہے ہیں، پر آپ ابھی اس کے لیے ریئلائزیشن نہیں کر رہے کہ آپ کی زندگی کتنی بہتر ہے. یہ بھی ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا. ہماری زندگی بہتر ہوتی ہے پر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی بہتر ہو چکی ہے. یہ جو ریئلائزیشن ہے جسے شکرانہ کہا جاتا ہے، یہ دولت کسی کسی کے پاس ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی نعمتوں کو شمار کر سکے. یہ بہت مشکل ہوتا ہے اپنی زندگی کی نعمتوں کو شمار کرنا، اور لوگ عام طور پر بعد میں محسوس کرتے ہیں. جیسے مچھلی کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پانی کیا ہوتا ہے. جب وہ پانی میں ہوتی ہے تو مچھلی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ پانی میں ہے. جب پانی سے باہر آتی ہے تو وہ ڈسکور کرتی ہے کہ پانی کیا ہوتا ہے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ بیماری کے لحاظ سے دیکھی جائے گی. اگر بیماری تقاضا کرتی ہے کہ انڈور جانا ہے تو انڈور ہوگا، اگر بیماری تقاضا کرتی ہے کہ آؤٹ ڈور رہنا ہے. اب نشہ نہیں کیا تو پھر انڈور کون کہہ رہا ہے آپ کو؟ کسی نے کہا کہ انڈور کریں؟ اگر اندر کرنے والی کوئی بات ہوگی تو بہت سارے لوگ ہیں جو آ کے کہتے ہیں کہ ہم نشہ کرتے ہیں اور چھوڑنا چاہتے ہیں، ہمیں انڈور کر لیں. تو ہم کہتے ہیں آپ کو نہیں کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ آپ جو آ رہے ہیں اسی طرح آتے رہیں. تو انڈور کرنے کی وجوہات صرف یہ نہیں ہوتی کہ کسی بندے نے نشہ کیا ہے.
انڈور کرنے کی وجوہات نشے کے اور پہلوؤں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں. ہوگا ہمیں بہت سارے فیکٹرز کو دیکھنا پڑتا ہے, یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہے یا اس کے ساتھ کیا کیا ہے, ہمیں اوور آل دیکھنا ہے کہ ان دی لانگ رن بہتری کس چیز میں ہے. تو میں کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ انہوں نے نشہ کیا ہے, جو بیچ میں رپورٹ موجود ہے, اور آپ نے کیا ہے تو موجود ہے. دوسری صورت صرف یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جان بوجھ کے کوئی غلط رپورٹ دے دیں. ٹھیک, تو جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ چونکہ کل آ گئے تھے نا, تو میں اس کو کافی سمجھتا ہوں کہ آپ نے عقل مندی والی بات کی, آپ نے نشہ کیا بھی ہوا تھا تو آپ آ گئے, تو ہم آپ کو اس کا مارجن دیتے ہیں کہ آپ نیکسٹ 1 ویک گھر سے باہر قدم نہیں نکالیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس کے ہینڈلنگ میں کوئی مسئلہ ہوا ہو, لیکن 1 ہفتے کے لیے یہ مکمل طور پر گھر سے باہر قدم نہیں رکھیں گے, اور سوائے ولنگ ویز آنے کے, ولنگ ویز آئیں گے, ولنگ ویز اپنا سیشن اٹینڈ کر کے آپ کے ساتھ باہر جائیں گے, اور نہ کوئی ان کا فرینڈ آئے گا تو نہ ان کی کوئی فرینڈ ہی آئے گی, اور یہ گھر پہ رہیں گے اور کھائیں پیئیں گے, اور باہر سے میک ڈونلڈ بھی نہیں آئے گا. ان کو ماش کی دال, چنے کی دال اور مسور کی دال مکس کر کے کھلائیں. یہ صرف ایک انگریزی کی کہاوت ہے کہ ڈفرینٹ اسٹروکس فار دی ڈفرینٹ فوکس, یعنی مختلف لوگوں کے لیے مختلف حکمت عملی, اور ایک بندے کے لیے بھی مختلف حکمت عملی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. یعنی جب وقت گزرتا ہے تو جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو بڑا ہوتا ہے, تو آپ کی حکمت عملی بدل جاتی ہے. تو گھر میں بھی آپ بچوں کے ساتھ ذرا مختلف طریقے سے, ایک بچے پہ آپ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں, ایک پہ کم کرتے ہیں, اور وہ بہت گرمی کھاتا ہے. لیکن یہ گرمی کھانے والی بات نہیں ہے, انسپائر ہونے والی بات ہے کہ والدین کیوں بھروسہ کرتے ہیں ایک بچے پہ زیادہ اور ایک بچے پہ کم کیوں کرتے ہیں بھروسہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں ان کو آپ خیر خواہ ہی رہنے دیا کریں, یعنی ان کو خیر خواہ ہی رہنے دیا کریں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.